السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تم بڑی پسند السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رکھیں. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ آج آپ پہلے سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. ویسے 11 بجے کے بعد ہی ہے. آج 50ویں کلاس ہے لگ بھگ سے. واقعی جی اتنی ہو گئی ہیں؟ جی ریزن نہیں لگ رہا. سلور جبلی ہوئی. 50 ہو گئی ہیں جی 50. اب اس کے بعد جب شروع کرنا ہے اس کو جی تو پھر مسلسل ہونی چاہیے. ٹرانسلیشن جو بھی ہو جائیں اس کے بعد پھر بغیر بریک کے کنٹینیوس جو ہمارے زائد وقت آئے گا نا اس میں داخل کر دینا اس کو. امریکہ کے لیے بھی اور وہ تمام ہدایت بھیجیں گے. اور باقی اب جو ہے یہ تو ساتھ ساتھ جا رہا ہے نا. میں اس کی بات نہیں کر رہا. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کئی لیکچر مس کر دیے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو بریک ہو جائے لمبا وقفہ کے بعد ان کے لیے پھر ساتھ چلنا اور تسلسل کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی نہیں, ہمیں یہ سوچنا پڑے گا, بعد میں مشورہ کر لیں گے کہ اب جو ٹرانسلیشنز کر رہے ہیں تو بیک وقت 6, 7 یا 8 زبانوں میں جب یہ سلسلہ شروع ہو تو پھر ہفتے میں 2 دفعہ کی بجائے اگر مسلسل چلے تو یہ بہتر رہے گا یا معین دن کر کے پھر چلایا جائے. ایک تو یہ دیکھنے والی بات ہے. مسلسل میں کچھ فوائد ہیں, کچھ مختلف دنوں میں رکھنے کے بھی فوائد ہیں, مگر ایک دفعہ جب شروع ہو وہ سلسلہ پھر مسلسل چلے. اس میں ایک مجھے دقت سامنے آتی ہے. اگر ہم نے اس کو مسلسل کر دیا تو یہ جو کلاس ہے روز کی یہ کہاں فٹ ہوگی. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ 2 گھنٹے اس کلاس کے جس دن ہو اس دن وہ تسلسل نہ چلے, وہ سیریز باقی وقت میں جاری رہے, اور یہ 2 گھنٹے کی جو کلاس ہے یہ اپنی جگہ تازہ کلاس کے طور پر جاری رہے. جب وہ سیریز ختم ہو جائے اس سے پہلے اس کے ترجمے تیار کر لیں تو پھر آگے ان کو آگے رکھ کر پھر چلا دیا جائے. کیا خیال ہے یہ ڈاکٹر صاحب؟ یہ ٹھیک رہے گا. چلیں پھر آج کا کیا ہے مضمون؟ کیلکیریا سلف چل رہا ہے حضور, اور یہ 30 دوائیاں آپ نے پڑھا چکے ہیں. آپ کتنی؟ 30. اچھا ماشاء اللہ. ابھی تو کافی ہیں پڑھنے بھائی آنے والی. میرا خیال ہے کل 101 ہو جائیں تو کافی ہو جائیں گی. ہاں سرے 10. کل ایک گفتگو ہوئی تھی اس پر اینٹیڈوٹس, کچھ دوستوں نے یہاں بھی مشورے دیے تھے. اس پر رشید گرمی صاحب جو یہاں باقاعدہ ایک ہومیوپیتھک کالج میں طالب علم ہیں اور ماشاءاللہ اچھی دسترس رکھتے ہیں ہومیوپیتھی پہ, انہوں نے ایک ہنیمن کا اقتباس اس کلاس کی خاطر مجھے دیا ہے, جس میں ہنیمن کہتا ہے کہ یہ اصل میں صرف اینٹیڈوٹ کی بحث نہیں تھی. اینٹیڈوٹ کے علاوہ یہ بھی تھی کہ اگر جسم رد عمل نہ دکھائے یا بیماریوں کی علامتیں مل جل جائیں تو ان کو واضح کس طرح کیا جا سکتا ہے. اس پر میں نے کچھ دعائیں بتائی تھیں. انہوں نے ہنیمن کا ایک اقتباس پیش کیا ہے جس میں ہنیمن لکھتا ہے کہ ایسی صورت میں اگر اوپیم کو بہت چھوٹی طاقت میں دیا جائے, 1, 2, 3, تو 12 گھنٹے تک 2-3 خوراکیں یا چند خوراکیں اس کی دے دی جائیں, اس کے بعد بیماری اپنی اصلی صورت کو بالکل کھول کر واضح کر دیا کرتی ہے. اس لیے اگر ضرورت پڑے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے.
لیکن میں نے کبھی اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا. میں نے تو جو زیادہ دیکھا ہے وہ استعمال یا نقصوانی کا یا سلفر، اور نقصوانی کا علامتیں کھولنے میں بہت اچھا کام کرتی ہے، بہت سی چیزیں ٹھیک بھی کر دیتی ہے اور بہت سی علامتوں کو واضح کر دیتی ہے. سلفر میں دونوں خوبیاں ہیں. ایک یہ کہ اگر رد عمل کم ہو چکا ہو جسم کا اس کو بحال کرتی ہے، اور اثر نو جسم اس دوا کے خلاف رد عمل دکھاتا ہے جس کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. تو جس طرح ایلوپیتھک میں استعمال میں یا طبی استعمال میں جسم کے عادت پڑنے کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، اس طرح اس میں بھی ہومیوپیتھی میں بھی بعض جسموں میں یہ معلوم ہوتا ہے جلدی ایک دوائی کی عادت پڑ گئی ہے. دو ہی طریق ہیں اس کے، یا اس پوٹینسی کو اونچا کر دیا جائے اور اونچا کر کے پھر دیکھا جائے اگر وہ فائدہ ہوا ہے تو وہ نسبتاً لمبا چلے گا، پھر ضرورت پڑے تو پھر ریپیٹ کریں. جب سمجھے کہ بار بار دہرانے سے وقتی فائدہ ہوتا ہے تو پھر ایک دفعہ اور اونچا چلا جائے. اس طریق پر اونچی طاقت کی طرف منتقل ہوتے رہنے سے یہ روزمرہ کا جو عادت کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جاتا ہے. دوسرا طریق یہ ہے کہ پوٹینسی وہی رکھی جائے اور اس کے بیچ ایسی دوائیں دی جائیں جو رد عمل کو دوبارہ بحال کرتی ہیں. ان میں ایک زنکم بھی بہت اچھی دوا ہے، لیکن معاف کرنا، زنکم کا اور رد عمل ہے، مجھے یاد آ گیا. زنکم کا رد عمل یہ ہے کہ جو دوا دی جائے وہ اپنی پروونگ شروع کر دے. زنکم بے حسی کا الٹ ہوتی ہے. مجھے اب یاد آیا ہے کہ میں نے ایک بہت دفعہ اس دوا سے اس طرح فائدہ اٹھایا ہے. آپ کسی کو سلفر دینا شروع کریں تو تھوڑی دیر کے بعد سلفر کی علامتیں ظاہر ہو جائیں. جلسین دینے لگیں تو جلسین کی علامتیں ظاہر ہو جائیں. برائنیا جلسین دینے لگے تو پیاس بجھ جائے، برائنیا دینے لگے تو پیاس بھڑک اٹھے. ایسے کئی مریض میرے سامنے آ چکے ہیں. ان کو درست کرنا ہو تو ایک تو دو باتیں ان کے معاملے میں پیش نظر رکھنی چاہیے. ایسے مریضوں کو اونچی طاقت نقصان دیتی ہے، اور پیشتر اس کے کہ ان کا مزاج درست کیا جائے ان کو اونچی طاقتیں نہیں دینی چاہیے. 30 طاقت عام طور پر میں نے دیکھا ہے محفوظ ہے. اور دوسرا یہ کہ زنکم اگر دے دیا جائے تو زود حسی کم ہو جاتی ہے. اور بھی بعض دواؤں میں زود حسی ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں، لیکن پھر میں بعد میں یاد آئیں گی تو بتا دوں گا. لیکن زنکم بہرحال چوٹی کی وہ دوا ہے جو بے حسی کے برعکس نتیجہ رکھتی ہے. سلفر میں تضاد پایا جاتا ہے. بعض معاملات میں زود حسی ہے اور اس پہلو سے یہ زنک سے مشابہ ہے، تو مجھے زنک یاد آیا تھا. اور بعض پہلوؤں سے بے حسی ہے. اس لیے سلفر کے سارے مزاج کو یاد رکھ کر پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جلد کے قریب جو کیا نام آپ نے ڈھونڈا تھا اس کا، نرز کا نسیں، ہاں، زنک کے اوپر جو باریک ریشے ہیں نسوں کے، وہاں اوور سینسٹیوٹی ہو تو سلفر اس کو ٹھیک کرتی ہے. اور سلفر کے نتیجے میں جلد کے اوپر اگر کوئی تکلیف ظاہر ہو تو اس کو نقصانی کا ٹھیک کرتا ہے. سمجھیں؟ اب یہ کنفیوژن دور ہونا چاہیے. سلفر بہترین دوا ہے اگر جسم بحث ہو جائے اور دوائیں کام کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، ہر پوٹینسی میں کام کرتی ہے. ہنومن کے نزدیک اوپیم چھوٹی طاقت میں یہ ایک اچھا کام کرتی ہے. سلفر میں جسم کی بے حسی کا علاج ہے، لیکن بعض پہلوؤں سے سلفر خود بہت حساس ہے. اپنی ذات میں جو علامتیں پائی جاتی ہیں ان میں جلد کے کناروں پر جو ریشے ہیں اعصابی
یا نسیں کہلاتی ہیں، ان میں اگر دودھ حصی ہو تو ان میں سلفر ایک اچھا علاج ہے، سمجھے ہیں؟ اور ان کی دودھ حصی میں زنک بھی اچھا علاج ہے، اس لیے سلفر کی جگہ پہ مجھے زنک یاد آیا تھا۔ یہ دونوں اس معاملے میں اچھے ہیں، لیکن یہ دودھ حصی اور چیز ہے اور جلدی بیماریاں اور چیز ہیں۔ سلفر خود جو بیماریاں جلد کی طرف پھینکتی ہے ان کا علاج سلفر نہیں ہے بلکہ نیکسومی کا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے یہ بات کھل کر، یا ہے ابھی کنفیوژن کوئی؟ پوچھنا جو پوچھنا ابھی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ بعض دوائیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ بعض دوسری دوائیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اچھا اثر دکھاتے ہوئے ایک دم ناکام ہو جاتی ہیں، یا بعض جسم ایسے ہیں جو کسی دوا کے خلاف رد عمل دکھاتے ہی نہیں۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے، یہ مسئلہ درپیش ہے۔ اس مسئلے کی گفتگو میں سب سے پہلے میں نے آج یہ بتایا کہ ہنمن کے نزدیک اگر چھوٹی طاقت میں اوپیم دی جائے تو جسم کی حصی طاقتیں اثر و بیدار ہو جاتی ہیں، اور جہاں کوئی دوا کام نہیں کر رہی یا بعض دواؤں نے اثر چھوڑ دیا وہاں اوپیم ان کو دوبارہ حرکت دے دے گی۔ ایک بات اس پر ہونے نے کہا جی سمٹمز کو ابھارے گی یا سمٹمز کو ابھارے گی؟ نہ صرف یہ کہ جسم کی طاقت کو دوبارہ ری انسٹیٹ کرے گی بلکہ بیماری کے نقوش واضح کرنے میں نمایاں کام کرے گی۔ یہ دونوں باتیں بعض لوگ الگ الگ ڈسکس کرتے ہیں، بعض اکٹھی کرتے ہیں، اور ہنومن کے نزدیک یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ اوپیم بے حسی کو بھی دور کرے گی اور رد عمل کو بحال کرے گی اور کھول دے گی کہ بیماری کیا ہے، کہاں کہاں واقع ہے، تاکہ اس کے مطابق علاج کیا جائے۔ سمجھے؟ اس حصے میں سلفر چوٹی کی دوا ہے، میرے ذاتی تجربے میں ہے کہ سلفر اس بے حسی کو بھی دور کرتی ہے اور ایک دوا کی اصل علامتیں کھل کر دوبارہ کام شروع کر دیتی ہیں، ورنہ کئی دوائیں بعض دفعہ دینے سے دوائیں مل جل جاتی ہیں اور کسی نے کچھ اثر کہیں دکھا دیا، کسی نے کچھ اثر دکھا دیا۔ ایسے مریض کے متعلق لوگ کہتے ہیں اس کا مرض گڈمڈ ہو گیا ہے۔ اس گڈمڈ مرض کو جو مختلف دواؤں کے اثر سے اپنی شکلیں بدل کر ایک نئی شکل میں ظاہر ہو چکا ہے، اس طرح کر کے ہموار کرنے کے لیے سلفر بہترین دوا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور سلفر خود دودھ حس بھی ہے، صرف بے حسی کو دور نہیں کرتی بلکہ خود بھی دودھ حس ہے، اور اس کی دودھ حسی جلد کے کناروں پر جو نسیں ہیں ان سے تعلق رکھتی ہے، بہت لطیف نسوں سے، اور وہاں اگر دودھ حسی پائی جائے تو اس میں سلفر علاج ہے، اور اس ضمن میں اس کی کچھ علامتیں زنک سے بھی ملتی ہیں۔ زنک بہت دودھ حس سے دوا ہے۔ اور دودھ حصی کے تعلق میں نے زنک بتایا ہے، بے حصی کے تعلق میں نہیں بتایا، یاد رکھیں۔ زنک کی دودھ حصی کا یہ عالم ہے کہ ہومیوپیتھک عام طاقت میں اگر دوا دی جائے اور ضرورت سے زیادہ دہرائی جائے، ضرورت سے زیادہ نہیں کہنا چاہیے، نارمل طریق پر ہی دہرائی جائے، تو جسم ہومیوپیتھک کی علامتیں ظاہر نہیں کرتا۔ لیکن اگر زنک کا کیس ہو اور زنک کی اس کو ضرورت ہو تو پہچان اس کی یہ ہے کہ زنک کا مریض ایک دو خوراکوں پر ہی علامتیں وہ دکھانے لگ جاتا ہے جو خوراکیں ٹھیک کرنے کے لیے دوائی دی جا رہی ہے۔ مثلا جب آپ سلفر دیتے ہیں تو توقع یہ ہے کہ پاؤں کی جلن دور ہو جائے گی، سر کی چوٹی کی جلن دور ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ زنک میں اس کے برعکس صورت ہے،
یہ جب دیتے ہیں تو اس کو ضرورت پڑے گی زنک کی، جس کو آپ سلفر دیں تو پاؤں میں جلن شروع ہو جائے. گلا خشک ہے، پیاس نہیں ہے، تو ہومیوپیتھ کے ذہن میں جلسیمیم آئے گا. مگر بعض علامتوں کے لیے جلسیمیم دیتے ہیں تو گلا خشک ہو جاتا ہے اور پیاس غائب ہو جاتی ہے. برائنیاں دیتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ برائنیاں دیں گے تو قبض ہٹے گی اور پیاس کم ہوگی، لیکن برائنیاں کی چند خوراکیں دیں، پیاس بھڑک اٹھے اور قبض ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ جسم بہت جلدی ہومیوپیتھک سے مغلوب ہو رہا ہے. ایسا مریض جو انہی دواؤں کی علامتیں ظاہر کر دے جن کو ٹھیک کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں، ان میں زنک فائدہ دیتی ہے. زنک چند خوراکیں دی جائیں تو اس کا ریئیکشن نارمل کر دیتی ہے. یہ جسم کی زود حصی کی طرف اشارہ ہے. تو زنک زود حصی کی دوا ہے، اور اسی لیے آپٹیکل نرو پر زنک کا بہت اثر ہے، اور آنکھ کے ساتھ اور باریک جو اعصابی ریشے ہیں ان کے ساتھ زنک کا بہت تعلق ہے. یہ تھوڑی سی بھی اگر اریٹیشن پیدا ہو جائے، اعصاب کو تنگ کسی وجہ سے کوفت پہنچے، تو زنک اتنا تیزی سے اثر دکھاتا ہے کہ وہ حصہ جس میں ذرا بے چینی ہے وہ حصہ بے چین ہوتا ہے، ضروری کے ساتھ جسم میں ہو. اس کی آسنے کی بے چینی اس طرح پہچانی جاتی ہے. زنک کے مطابق عام طور پر آپ یہ پڑھیں گے کہ اس کا مریض رات کو اس کے پاؤں بے چین ہوتے ہیں، ان کو حرکت دیتا رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا. اصل بات یہ ہے کہ زنک کے پاؤں تب بے چین ہوں گے اگر پاؤں ٹھنڈے ہوں یا پاؤں میں کوئی معمولی سی بھی ایسی تکلیف ہو، تو اسی عضو میں زنک اپنی بے چینی دکھاتا ہے. اور اگر کسی اور حصے میں زنک کی تکلیف ہو، یعنی جو زنک سے ٹھیک ہونی ہے، تو وہ حصہ ہی بے چین ہو جائے گا. اگر کسی ایک حصے میں بے چینی پائی جائے تو اس میں زنک کا استعمال بعض دفعہ بڑا فائدہ پہنچاتا ہے، بعض دفعہ کم سے کم زیر نظر رکھنا چاہیے، تاکہ اتنا فائدہ ضرور پہنچا دیتا ہے کہ دوسری دوائیں پھر اس پہ اچھا عمل کریں. لیکن زیادہ تر زنک کا تعلق بے چینی میں پاؤں سے بیان کیا جاتا ہے، مگر میرے نزدیک یہ پاؤں کی بے چینی ایک عضو کی بے چینی ہے صرف، اور یہ درست ہے کہ اکثر پاؤں کی بے چینی میں زنک کا خیال آتا ہے، لیکن اور دواؤں میں بھی ہے. اور زنک میں ہر عضو میں جہاں زنک کی تکلیف ہوگی وہاں اعصاب سینسٹیو ہوں گے. چنانچہ بعض دفعہ بعض فالجوں میں آپ زنک دیں اور جسم میں رد عمل دکھانا شروع کیا ہے تو سارے جسم میں اس قدر اچھوی شروع ہو جاتی ہے کہ غالباً یہ کینٹ ہے جس نے کہیں لکھا ہے کہ ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس زمانے میں گھوڑوں پر سوار ہو کر ڈاکٹر جایا کرتے تھے. کہتا ہے ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ تیز گھوڑا لو اور زنک دے کر تو واپس دوڑنے کی کرو، کیونکہ سارا گھر تمہارے پیچھے پڑ جائے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. حالانکہ فالج جب بحال ہو رہا ہو تو وہ ٹنگلنگ ہوتی ہے جو اس کے اعصاب کے زندہ ہونے کی علامت ہے. اس ٹنگلنگ کو پیدا کرنے میں زنک سب سے چوٹی کی دوا ہے. اگر زنک کی علامتیں فالج کی ملتی ہوں تو وہ بے چینی جس کی پاؤں کی اچھوی ہے، جس طرح میں نے بتایا تھا، یہ پاؤں تک محدود نہیں ہے. جس ریشے پر بھی، جس نس پر بھی زنک نے اثر دکھایا ہو اور بیماری ٹھیک کر رہا ہو، وہاں شعور آتے ہی بڑی سخت بے چینی پھیل جائے گی. یا زنک نے اثر نہ بھی دکھایا ہو، بیماری زنک کی ہو اور زیادہ نہ بڑی ہو، تو پھر وہاں بے چینی پائی جائے گی. لیکن اگر زیادہ بڑھ جائے تو وہ فالج ہو جاتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں نظر آتا. یہ ضمن میں نے زنک کی بات بتا دی ہے. بحث یہی ہو رہی ہے کہ زود حص دوائیں کون سی ہیں اور بے حصی والی کون سی ہیں.
बेहिसी से आमतौर पर रोजमर्रा वास्ता पड़ता है, और उनमें दो किस्म की बेहिसियां हैं। दवाएं काम करना छोड़ देती हैं, हालांकि पहले फायदा दे रही हो। मरीज रद्द अमल नहीं दिखाता, हालांकि उसको दिखाना चाहिए, और इसके साथ मिल जाती है इश्तबाह की बातें, मुख्तलिफ इलामतें आपस में गडमड हो गई हों, जो अक्सर गलत इस्तेमाल से हो जाती हैं। समझ रहे हैं? इस वाज़ेह बहस के बाद अब मैं आपको फिर बताता हूं कि मेरे तजर्बे में नक्स और सल्फर ऐसी सूरत में चोटी की दवाएं हैं, और किसी दूसरी दवा की शायद जरूरत पड़ेगी। लेकिन हनुमान ने लिखा है कि ओपियम अच्छा काम करती है। मेरे तजुर्बे में नहीं है, मगर अगर हनुमान ने लिखा है तो जरूर करती होगी, क्योंकि हनुमान ऐसा डॉक्टर नहीं है, जो तो मूजिद था, मगर उसके अलावा भी उसका मिजाज बड़ा पुख्ता है। जो तजुर्बा बयान करता है वो जरूर दुरुस्त निकलता है। समझ गए? इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं इसमें। Remedies used in this way are known as intercurrents. The nosodes, soranum, syphilinum, medorinum, tuberculinum, are also to be remembered in this connection in cases where the latent diseases represented by these medicines are present, as shown by the existing symptoms or by the history and previous symptoms of the case. A single dose of appropriate nosode in a moderately high potency will sometimes clear up a case by bringing symptoms into view, which will make it possible to select the remedy required to carry on the case successfully. समझ गए? लिखा हाई डोज, मॉडरेटली हाई डोज। हाँ हाँ, बात समझ गए क्या है? जी जी। ये दरअसल कोई नई बात नहीं है, वो है जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि ऐसा मरज जिसकी इलामतें बाज नोजोड्स की याद दिलाएं, मसलन सोराइसिस है या जल्दी बीमारियां हैं, तो उस पर आपको सोराइनम याद आना चाहिए। आर्सेनिक से मिलती जुलती दवाएं हैं, तो आर्सेनिक जहर के तौर पर, नोजोड के तौर पर नहीं, मगर चेचक का नोजोड है, टाइफाइड का नोजोड है, वगैरह वगैरह। मैंने आपको बताया था कि इल्ला माशाअल्लाह ये नोजोड खुद अपनी मरज को उस दौरान दुरुस्त करने में कामयाब नहीं होता, मगर पहले दिया जाए तो मरज रोकने में कामयाब होता है, बाद में दिया जाए तो उसके बद असरात को साफ करने में कामयाब होता है। ठीक है? लेकिन बीमारी के दौरान उसको सेहत बख्शने में कामयाब नहीं होता। हनुमान ने भी यही बात बयान की है, एक कुछ इजाफे के साथ। हनुमान कहता है कि बीमारी के दौरान देना मना नहीं है, बल्कि यह फायदा जरूर पहुंचा देगा कि बीमारी के नुकूश को वाजे कर देगा, मगर जरूरत किसी और दवा की पड़ेगी। अब समझे फर्क को? मैंने तो कहा था ना कि इसका बीमारी के दौरान फायदा नहीं देता, मगर साथ अपने तजुर्बे से बाज नोजोड्स का जिक्र भी किया था कि वो जरूर फायदा देते हैं, उनको लाजिमन देना चाहिए। ये भी था कि ऊंची ताकत में मैं 200 से कम नहीं देता, तो जिसको मॉडरेटली हाई पोटेंसी कहते हैं वो 200 से शुरू होती है और 1000 10,000 पे खत्म हो जाती है। इसको कहते हैं मॉडरेटली, यानी मुनासिब, मुतनासिब। तो इस पहलू से ये बात नई हमारे इल्म में आई कि हनुमान के नजदीक अगर नोजोड का इस्तेमाल उन बीमारियों में किया जाए जिनमें नोजोड की इलामतें पाई जाती हों, वो बीमारी के नुकूश को वाजे करने में मददगार साबित होगा। समझ गए ये बात? अब यही मुश्किल है, किताबें पढ़ने से आपको इसलिए बहुत सारी बातों की समझ नहीं आती कि जब तक पहले तजर्बे से उन चीजों का इल्म ना हो, किताब का नज़ूम वाज़ेह नहीं होता, और अक्सर इन किताबों के मुताले में या नींद आ जाती है या इंसान आगे गुजर जाता है, कहीं कहीं कुछ चीज पकड़ लेता है कि हाँ ये ठीक है। वरना इन मज़ामीन को समझने के लिए लाजिम है कि कुछ तजुर्बा
ایسا ہو کہ پھر انسان سمجھے کہ ہاں یہ بات ہے جو ہو رہی ہے، ورنہ بالکل وہ صرف زباندانی لے جاتی ہے. تو میں جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو کتابیں پڑھنا آسان ہو جائے، جو باتیں ذہن نشین ہو جائیں ان کی مدد سے پھر آپ اپنا علم آگے بڑھا سکتے ہوں اور ہر قسم کا مطالعہ زیادہ فائدہ دے. سمجھے ہیں بات؟ اب ہم واپس آتے ہیں کلکیریا کی طرف. سوالوں کا کوئی ٹائم ہوگا؟ ہاں ہے، ابھی کر لیتے ہیں. چلیں، عمومی گفتگو جو چل رہی ہے اسی میں سوال. ماشاء اللہ کپور تو آپ نے کن سے سوال لکھنا؟ بشیر خاص صاحب سے لکھا کے اسی طرح وہ اسٹائل سب بتا نکالا. لتھوینیا سے ہمارے دوست ہیں جو لتھوینیا، جی جی، انہوں نے سوال پوچھے، حضور سے پوچھنے کے لکھے. اچھا اچھا، ایک ہی فیملی حضور جانتے ہیں؟ ہاں ہاں جانتا ہوں. پہلا سوال، دو سوال ہیں جی حضور. پہلا لکھا ہے کینسر کی روک تھام کے لیے کیا کوئی سد باب ہے، ایسا مستقل علاج کہ جسم میں کینسر پیدا ہی نہ ہو؟ اصل میں کینسر پیدا کیوں ہوتا ہے؟ جب تک یہ گفتگو نہ ہو اس وقت تک اس سوال پر گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. متفرق وجوہات ہیں جن سے کینسر پیدا ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں جو ہمارے ایم ڈی آنکولوجسٹ ریسرچ کر رہے ہیں ان سے میری کافی سیٹنگ ہو چکی ہیں مختلف ملکوں میں، امریکہ میں بھی، یہاں بھی. ایک امریکہ سے دوست 2 دفعہ تشریف بھی لا چکے ہیں یہاں. ان کو میں اپنے نظریے بتا کر سمجھا رہا ہوں کہ اس لائن پر آپ ریسرچ کریں. کینسر کا مزاج پہلے سمجھا جائے. قرآن کریم کے حوالے سے بڑا آسان ہے کینسر کو سمجھنا. یہ باغی ہے اور ایسی بغاوت کرتا ہے جیسے شیطان ہو، اور نظام کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے، اور پھر اس کی باتیں لوگ جلدی مان لیتے ہیں، اور جو خوراک خدا تعالیٰ نے باقی جسم کے لیے بنائی ہے وہ یہ استعمال کر جاتا ہے، اور اس کا اثر ہر ایک پر ایک شیطانی حکومت کی طرح چلتا ہے. جہاں یہ پہنچ جائے وہاں اس کے خلاف رد عمل کی طاقتیں رہتی. یہ اس کا مزاج ہے، اور اس مزاج کے نتیجے میں وہ جو خدا تعالیٰ نے قانون کے خلیوں کے اندر ایک اعتدال کا نظام قائم کیا ہوا تھا اس کو یہ کام نہیں کرنے دیتا. اعتدال کا نظام خدا تعالیٰ نے ایسا قائم فرمایا ہے کہ دانت کو حکم ہے کہ تم نے کس رفتار سے بڑھنا ہے، اور اگر اس رفتار سے وہ بڑھنا بند کر دے تو دانت اگنا بند تھوڑی دیر میں گھس کے ختم ہو جائیں گے. اگر اس حکم کو نہ مانے تو اس رفتار سے بڑھے گا کہ سر سے پار ہو سکتا ہے. اتنی تیز رفتار ہو سکتی ہے اس کی. کیوں رکتا ہے ایک موقع پر آ کر، اور اس کے بعد اس کا توازن ایسا خوبصورت قائم رہتا ہے کہ جتنی گھسائی پٹائی ہو اتنا ہی بڑھتا ہے. یہ وہ اندرونی نظام ہے جو بہت ہی گہرا ہے. اس تک صرف اتنی رسائی ہوئی ہے انسان کی کہ جھانک کے دیکھا ہے کہ ایسا کچھ نظام ہے. لیکن بعض جگہ جہاں دانت تیز ہونے چاہیے، زیادہ جلدی اگنے چاہیے، ان جانوروں میں زیادہ جلدی اگتے ہیں، اس لیے کسی حادثاتی نتیجے میں یہ بات نہیں پیدا ہوئی. مثلا وہ جو ہیں بیجرز، انجینئر اینیمل جن کو کہتے ہیں، جو ڈیمز بناتے ہیں، سارے کینیڈا میں انہوں نے ڈیمز بنائی ہوئی ہیں. وہ ایک ایسا جانور ہے جو کینیڈا کا جانوروں میں سب سے بڑا محسن ہے. بیورز، ہاں بیجر نہیں، بیور یاد رکھیں. بیور دانتوں سے درخت کاٹ کاٹ کر وہ دریاؤں میں پھینکتا ہے، اور ان کو پہلے ایک طرف سے پانی کا رستہ رہنے دیتا ہے، باقی سارا رستہ آہستہ آہستہ پھر مٹی اٹھا کر بیچ میں پھینکتا ہے، گارا اپنی دم سے اوپر مارتا ہے. 1000 طریقے پھر چھوٹے چھوٹے گھاس پھوس کے پتے اور دوسرے پتے لے کر ان کو بیچ میں لگاتا ہے. ایسا مضبوط سیمنٹ کر دیتا ہے کہ جس طرح بہت ہی اعلیٰ درجے کے کسی صناع نے، انجینئر نے وہ ڈیم بنائی ہو پوری. اور
ایک پہلو سے صرف پانی جاری رہنے دیتا ہے. جب وہ کر لیتا ہے تو پھر اس کنارے پر ایک کونے پر اپنا گھر تعمیر کرتا ہے. ڈیم کا جو لیول ہے وہ فکس ہو گیا ہے. اب شاید پانی دوسری طرف سے نکلتا رہتا ہے. وہ ایسی جگہ تعمیر کرتا ہے کہ اس سے پانی سے ہمیشہ 1-2 فٹ کے فاصلے پر اوپر وہ اس کے رہنے کی جگہ ہو اور دوسرے جانور ارد گرد سے آ کر اس کو اس کے بچوں کو تنگ نہ کر سکیں. یہ مقصد ہے. یہ تو میں نے ضمن بتایا ہے کہ بیور ہوتا کیا ہے. بیور کے دانت باقی دنیا کی مخلوقات کے دانتوں سے یہ اس طرح سے مختلف ہیں کہ اس تیزی سے اگتے ہیں کہ اگر وہ یہ درخت نہ کاٹے تو اس کے اپنے سر کے پار ہو جائیں. اور اگتے اس لیے ہیں کہ درخت کاٹنے ہی کاٹنے ہیں اس نے، اس لیے کہ اس کے مزاج میں خدا تعالیٰ نے یہ بات داخل فرمائی ہے اور اس لیے سے وہ ڈیمز بناتا ہے. تو جہاں زیادہ تیز اگنے کی ضرورت تھی وہاں قانون قدرت نے اندر یہ بیچ میں دخل یعنی امپرنٹ کر دیا ہے، کمپیوٹرائز میسج رکھ دیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہر خلیے میں موجود ہے. اگر اس نظام سے کوئی باغی ہو جائے تو وہ کینسر ہے. جسم کے اندر جو چیز اس نظام سے باغی ہو جائے وہ کینسر ہے. اور کینسر کو پھر شیطانی طور پر حکومت ملتی ہے. شیطان کو کس پر حکومت ملتی ہے؟ قرآن کے اصول کے مطابق جو اس کو اس قسم کے ہوں جو خدا کے بندے نہ رہیں ان پر حکومت ملتی ہے. خدا کے بندوں پر اس کا کوئی غلبہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی ڈیزیز سٹیٹ پہلے ہے، کینسر بعد میں ہے. یہ میرا قطعی نتیجہ ہے. اور تجربہ بتاتا ہے کہ وہ دوائیں جو اینٹی بایوٹکس ہیں مثلا یا اور قسم کی ایسی دوائیں جو براہ راست بیماری کو نوچ پھینکتی ہیں اور جسم کو مقابلے کے لیے کوئی موقع ہی نہیں دیتی، ان کا جسم کمزور ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس نظام سے ایک طرف ہو جاتا ہے جو نظام اس کو جگا کر اپنے کام خود کرنے پر اس کو مجبور رکھتا ہے. یہ جو ہے نا عبادت کا نظام، جسمانی عبادت کا نظام یہ ہے کہ تمہیں خطرہ ہو تو اٹھو اور مقررہ رستوں پر کوشش کر کے اپنا علاج خود کرو. وہ جس کو عادت پڑ جاتی ہے گود میں اٹھنے کی اور دوسروں کے سہارے زندہ رہنے کی، ان میں رفتہ رفتہ کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور پھر ایسے بیمار جسم پر جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ کیا بیماری آئی ہے اور کس طرح مقابلہ کرنا ہے، شیطان کے دخل دینے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ جب شیطان اس پہ حکومت کرتا ہے تو وہ اس کی حکومت کو بھی قبول کرتا ہے، اس کے خلاف مقابلے کی طاقت نہیں ہے. غلط چیزوں کے خلاف مقابلے کی طاقت نہ ہونا یہ گناہ ہے. سمجھے ہیں؟ کمزور انسان جو گناہوں میں ملوث ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ اپنی اس طاقت کو کھو بیٹھتا ہے کہ گناہوں کے خلاف رد عمل کرے اور ان کی بات نہ مانے. جس جسم کو یہاں گناہ سے مراد سمجھ میں بیکٹیریا کے حملے یا دوسری چیزیں ہیں، زہروں کے اور بعض بیماریوں کے حملے، یہ جسم کے گناہ ہیں، اس کو نہیں کرنے چاہیے. مگر جسم کو طاقت نہیں ہے ان کے خلاف مقابلے کی، اس لیے کہ کوئی اور ان کا مقابلہ کر رہا ہے. اور جو طاقت تھی وہ رفتہ رفتہ بدم پڑ گئی. تو جب ناجائز چیز کے خلاف مدافعت کی طاقت ختم ہو جائے اور اس کو جسمانی اصطلاح میں بات کریں تو ایسے موقع پر جو ناجائز باتوں کے خلاف باغی ہو اس سے مزاج مل جاتا ہے اور اس کو حکومت کا موقع ملتا ہے. اس کے خلاف طاقت نہیں رہتی. پھر وہ بھی ناجائز چیز ہے. کینسر کا وجود ناجائز ہے، لیکن جس جسم کو بیماریوں کے خلاف مقابلے کی عادت ہی نہیں رہی وہ کینسر کے خلاف کیسے مقابلہ کر سکے گا؟ یہ وہ مضمون ہے جو کینسر کو اچھی طرح شناخت کرنے میں مدد دیتا ہے. اس پہلو سے جب میں نے ان سے بات کی، مجھے پہلی دفعہ ان سے یہ پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ بات 100% درست اس لیے ہے کہ ہر انسانی جسم میں
कैंसर के मादे होते हैं और जिस्म क्योंकि मुकाबला करता है इसलिए उसको बढ़ने नहीं देता। वो जिस्म जो कैंसर के मुकाबले की यानी ऐसी किस्म की बीमारियों की जो जिस्म में रहने का हक नहीं रखती, मुकाबले की ताकत छोड़ देता है, उस पर फिर ये कैंसर के मौजूद जर्रात और रुझानात कब्जा करना शुरू कर देते हैं। ये है कैंसर की वजह। तो उसके लिए कोई एक ऐसी दवा जो पैनेसिया का काम करे नहीं हो सकती। हर एक के हालात का जायजा लेना पड़ेगा। बाज़ लोगों की आदतें ऐसी हैं, बाज़ों की बचपन से ग़िज़ाएं या देखभाल की तर्ज ऐसी है, बाज़ बीमारियों ने बाज़ बातों चीज़ों को कमज़ोर किया है, कहीं अमूमन एंटीबायोटिक्स के असरात हैं। इलामतों के बगैर हम नहीं पहचान सकते कि इस बीमारी का जिस्म में शऊर पैदा करने के लिए, जिस्म में जब तक शऊर ना हो उस वक्त तक कोशिश नहीं हो सकती। इस बीमारी का शऊर पैदा करने के लिए, इस बीमारी को पहचानने के लिए, इस पैगाम के लिए कि ये तुम्हारी मुखालिफ है, इसकी बात नहीं माननी, और रद्द-ए-अमल पैदा करने के लिए कोई एक अकेली दवा नहीं है। उसके लिए लाज़िमन मुख्तलिफ दवाएं ढूंढनी पड़ेंगी। लेकिन इस मज़मून पर गौर करके मैंने एक और तरकीब सोची है जिस पर हमारे एमडी ऑन्कोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। वो ये है कि मेरे तजुर्बे में ये है कि कैंसर एक किस्म का जो आता है तो दूसरे किस्म के कैंसर को उसमें गुंजाइश नहीं होती उस जिस्म पर कब्जा करने की। एक ही बादशाह बना रहता है और शैतानों में आपस में भी बड़ी मुखालफत होती है। तो अगर ऐसे मरीज को जिसके जिस्म में ऐसा कैंसर है जो किसी दवा के काबू नहीं आता, एक और ऐसा कैंसर दाखिल किया जाए उसके मरीज के जिस्म में जो ऐसा ही मिजाज रखता हो, और अगर कोई तरीका हो उसको अंदर दाखिल कर कर आपस में लड़ाने का, तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ के मर जाएंगे। कम से कम इतनी कमजोर पड़ जाएंगी दोनों की ताकतें कि जिस्म फिर बहाल हो सकता है। ये महज एक नजरिया है, इस पर कोई मेरा तजुर्बा नहीं। लेकिन कुरान करीम फरमाता है वलौला दफ़ुल्लाह नासा बाज़हुम बिबाज़िन, शरीरों के जिक्र में फरमाता है कि एक खुदा ताला ये इलाज करता है कि इन खबीसों को आपस में लड़ा देता है। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल ने कैंसर में तो नहीं मगर एक और बीमारी में खुद ये तरीके याद करके इसको फायदेमंद देखा और साबित किया। सिल के ऐसे मरीज थे जो आम दवाओं के काबू में नहीं रहे थे और रोजमर्रा की जिंदगी काफी तकलीफ, अल्सर बन रहे थे और काफी तकलीफ दे सूरत हाल थी। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आर्टिफिशियली टांग पर एक ऐसा अल्सर पैदा किया जो बहुत तकलीफ दे रहा था। सारे जिस्म की तवज्जो उस तरफ हो गई और सिल के अंदर जो अल्सर पैदा करने का मादा था वो खामोश हो गया उसके मुकाबले पर। और ऐसे मरीज ने टांग की तकलीफ के साथ गुजारा कर लिया, मगर वो जो खौफनाक चीज थी अंदर उससे उसको बचत हो गई। हज़रत मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गालिबन इस तरफ कहीं इशारा किया, मुझे अब याद नहीं कि कब मैंने पढ़ा था, लेकिन अब बातों में मुझे याद आ गया है कि मज़मून यही है। ये भी एक किस्म का इलाज बिल-मिसल है। होनी चाहती कि इलाज बिल-मिसल है ना, तो ये भी एक किस्म का इलाज बिल-मिसल है। बीमारी का इलाज हम तो बहुत खफीफ करके दवाओं को, बीमारी का असरात को फिर रद्द-ए-अमल से करते हैं, मगर अगर ज़ाहिरी बीमारी का ज़ाहिरी बीमारी से इलाज किया जाए तो ये भी एक बिल-मिसल की किस्म है। तो कैंसर पे मेरा ख्याल है इस किस्म की तहकीक होनी जरूरी है। दूसरा मैंने आपको सिलिशिया से मुतालिक बताया था, इसके एड्स पर असरात, बल्कि और बीमारियों में भी इसके बड़े अच्छे नताइज ज़ाहिर हुए हैं। अब क्यों नहीं ये यहाँ जो एड्स का सेंटर है उनके पास वफद बना के जाके उनको दवा दें, और बेशक शुरू में नाम ना बताएं, लेकिन उनको कहें कि हम आपको बाद मरीजों पर कंट्रोल्ड तजुर्बे करना चाहते हैं और हमें इजाजत दें। तो वहां अगर आप करके देखें तो अगर ये रिकग्नाइज हो जाए तो बनी नौ इंसान को काफी फायदा पहुंचेगा और है मुफ्त का इलाज है।
جی آپ فرمائیے کیا ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ وہ حضور کہہ رہے تھے کہ دوسرا کینسر کئی ریسرچز ہیں وہ بی سی جی جو امیون سسٹم ہاں ہاں ٹیوبرکلوسس کا کہ ویکسینیشن کے طور پہ ہوتا ہے وہ کینسر کے دوران دیکھتے ہیں کہ امیون سسٹم بحال ہو جائے اور اس کے خلاف رد عمل وہ تو میں نے پہلے کہا ہے ہم ہومیوپیتھی میں کرتے ہی نہیں ہیں. میں بتا رہا تھا کہ وہ اسی طور کے اوپر کھا رہے ہیں. ایلوپیتھک بھی اس طرف آ رہے ہیں. جی تو کافی کامیاب. ہاں امیون سسٹم کو بحال کس طرح کرنا صرف یہ گفتگو ہے. بعض وہ وٹامن دیں گے اور طاقت والی چیزیں دیں گے. ہومیوپیتھک میں بحال کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جس قسم کا کینسر ہے اگر کوئی ایسی دوا ملے جو بعینی ہی ویسا ہی اثر رکھتی ہو اور اس کو اونچی طاقت میں جسم کو دیا جائے. میرے نزدیک اونچی طاقت ضروری ہے اس صورت میں. تو جسم اس کے خلاف رد عمل دکھائے گا. اونچی طاقت کا جو استعمال ہے یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ ہے اور اس پر آسان نہیں ہے عبور. اونچی طاقت بعض دفعہ وائلنٹ اثر دکھاتی ہے, بعض دفعہ بہت ہی مائلڈ اور رفتہ رفتہ پیدا ہونے والا اثر دکھاتی ہے. ہر دفعہ وائلنٹ اثر نہیں دکھاتی. اس لیے صورتحال دیکھ کر اور تجربے کی روشنی میں اونچی طاقت کا استعمال برمحل ہونا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے. مثلا سل کے مریض کو اگر ہے اندر پھیپھڑوں میں زخم ہے اور خون کی رگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اگر ان کو اونچی طاقت سلیشیا کی دو گے تو وہ جو سل کے اندر مادے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے جراثیم کی گٹھلیاں بن جاتی ہیں بعض دفعہ, ان کو نکال کر پھینکنے کی کوشش کرے گی سلیشیا, اور اس کوشش میں وہ خون کی رگیں بھی پھٹ سکتی ہیں اور بجائے اس کے کہ مریض کچھ دیر اور چلے وہ ایک ہی دن میں کلیپس ہو کے مر سکتا ہے. تو یہ وائلنٹ ریئیکشن کی مثالیں ہیں. گولی کے متعلق کہتے ہیں کسی ایسی جگہ واقع ہو کہ اگر کسی کو فوجی کو اندر گولیاں دبی ہوئی ہیں جہاں بہت ہی نازک حصہ ہو اور خطرہ ہو کہ اگر اس کو حکم ملا کہ نکالو تو اس نازک حصے سے پار نکلنے کی کوشش نہ کرے, اور اس کوشش میں اگر رگیں ہیں ارد گرد کی تو ان کو نقصان نہ پہنچے. تو وہ کہتے ہیں اس صورت میں بہتر ہے کہ نہ ہی دی جائے یا اونچی طاقت بہرحال نہ دی جائے. لیکن جس طرح کام کرتی ہے وہ کچھ سمجھ اس کی نہیں آتی کیسے کام کرتی ہے, اور عام طور پر آرام سے نکال کے لے جاتی ہے. میں نے تو کہیں رگیں پھٹتی نہیں دیکھی, مگر یہ ہے کہ سل کے مریض میں واقعی خطرناک نتیجہ پیدا کرتی ہے. پھیپھڑے کی عمومی زخمی حالت ہے, اس کو نقصان پہنچتا ہے. اس میں میرا یہ تاثر ہے کہ اونچی طاقت زیادہ وائلنٹ وہاں ہوتی ہے جب جسم میں دفاع کی طاقت ہو ہی نہیں اور خطرہ بہت ہو, اور اونچی طاقت ایک دم آرڈر دے دے کہ تم نے فوراً ٹھیک کرنا ہے. اس صورت میں جو ہنگامہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں انسان کو تکلیف پہنچتی ہے, اور وہ ہنگامہ فائدہ مند تب ہے اگر جسم کی مجموعی طاقت بیماری کی مجموعی طاقت سے زیادہ ہو. اگر اس سے کم ہے تو وہ آدمی مر جائے گا. اس لیے یہ معنی ضرور درست ہیں جن ڈاکٹروں نے بھی لکھا ہے اس بارے میں, میرے تجربے میں اس سے زیادہ درست نہیں. باقی اونچی طاقت کا یہ کام میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی مائلڈ آہستہ آہستہ اثر پیدا کرنا شروع کرتی ہے, اور اس کا ان دواؤں کی اپنی رفتار سے بڑا تعلق ہے. مثلا کیلکیریا کارب اگر آپ کسی کو سی ایم میں دیں گے تو کیلکیریا کارب کی چونکہ رفتار ہلکی ہے یہ اسی رفتار سے کام کرے گا اندر, اور ٹال آرڈر ایسا نہیں دے گا کہ فوری ٹھیک کرو. اب کیلکیریا کارب میں بعض علامتیں ہیں, مثلا رحم کا نیچے گرنا, ہر عضو ڈھیلا ہوا ہے اور اس میں کوئی طاقت نہیں, بعض دفعہ سلولی اس میں بلیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے, اور پھوڑے جو گہرے ہوں. ایک میرا مریض تھا, مجھے اس وقت کیلکیریا کارب کا خیال نہیں آیا, وہ غلطی تھی, سلیشیا میں دیتا رہا, اس سے وہ پھٹتا تو رہا, زخم جو ہے یعنی وہ گٹھلی جو گہری تھی پھوڑے کی
وہ بھر جاتی رہی، پک جاتی رہی، سلیشیا نے اپنا کام کیا، مگر وہ ایک خلیے کے اندر دبی، ایک پردے کے اندر دبی ہوئی ہوتی ہے، ایک برتن سا اندر ہوتا ہے، وہ سارا برتن جسم کے سے کا اندرونی تعلق ایک رکھتا ہے، وہ بیرونی چیز نہیں ہے۔ سلیشیا کبھی اس پورے برتن کو نکال کے باہر نہیں پھینک سکتی، وہ جراثیم جو اس برتن کے اندر داخل ہو کے کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کام کرتی ہے، اس لیے اس کا کوئی حل اور نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہاسپٹل لے جا کے گہرے آپریشن کیے جائیں، اور ڈاکٹر ڈرتے بھی تھے، لیکن خیر انہوں نے دیکھا کہ ہم جس خیال سے ڈر رہے تھے وہ نہیں ہے، بڑا آرام سے وہ ڈرین آؤٹ ہو گئی پیپ، مگر چونکہ وہ تھیلیاں باقی رہ جاتی ہیں اس لیے وہ پھر بھی ہو جاتا رہا، سمجھے؟ جہاں سلیشیا خود باہر دھکیل دے بیماری کو، وہاں دوبارہ ٹینڈنسی کم پائی جاتی ہے، ہوتی ہے بعض دفعہ لیکن بہت کم، لیکن جہاں بہت گہری ہیں یہ تھیلیاں، وہ اصل میں سلیشیا کا کیس نہیں تھا، کیلکیریا کارپ کا کیس تھا۔ کیلکیریا کارپ اگر ایسے مریض کو دی جائے تو اندر اثر کر کے ان کو گھلا بھی دیتی ہے، ان کے انجذاب کا بھی انتظام کرتی ہے، اور وہ جو کیور دیتی ہے کیونکہ اس کا اس سے تعلق ہے، وہ ایک مستقل کیور ہے اور اس سے بہتر ہے سلیشیا سے، اور ایسی صورت میں اونچی طاقت یہ آرڈر نہیں کرے گی بے وجہ کہ فوراً کر دو، وہ رجحان کو ٹھیک کرے گی، گٹلیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں اس رجحان کو درست کر دے گی، تو تھیلی بے شک موجود رہے، اس میں پیپنی پڑے گی، سمجھے؟ یعنی تھیلی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جس قسم کا رجحان ہے اس کو درست کرنا ضروری ہے۔ سلیشیا بیرونی پھوڑوں کو جب ٹھیک کرتی ہے تو صرف پیپنی نکالتی بلکہ رجحان کو بھی درست کرتی ہے۔ سلیشیا کا گہرے جلد کے اندر موٹی سطح کے اندر چھپے ہوئے گہرے ایپسس کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے جیسا کہ کیلکیریا کارپ کا ہے، اور وہ جگہ جگہ گٹھلیوں کی صورت میں بنتے ہیں، اور بعض دفعہ مستقل گٹھلیاں رہ جاتی ہیں، جلد کے اندر موٹی دبی ہوئی مختلف گٹھلیاں رہ جاتی ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیلکیریا کارپ اونچی طاقت میں بھی شک دیں، اس کا خطرہ نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنا وقت لے گی، لیکن جسم کی اصلاح کر کے ان رجحانات کو ٹھیک کر دے گی۔ کینسر میں اونچی طاقت اس لیے ضروری ہے کہ سارے جسم کی جو غفلت ہے اس نے اس کو وہ کر دیا ہے، بحث کر دیا ہے، اور یہاں وہ بحثی نہیں ہے جو سلفر وغیرہ سے اوپیم سے کام آئے، بالکل نہیں ہے، یہ سارے نظام کی ایک بحثی ہے، اور ایسے حالات سے صلح کر لیا ہے نظام نے جن حالات سے جسم کے اندرونی نظام نے اس کو اجازت نہیں دی تھی۔ ہماری شریعت، جسم کی شریعت ہمارے اندر ڈی این ایز میں موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، اس شریعت کی نافرمانی وہ جہنم پیدا کرتی ہے، جنت سے نکلنے کو حکم دیتی ہے۔ تو یہ صرف ایک فرضی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے علمھا فجورھا و تقواھا، ہم نے نفس کو پیدا کیا ہے، اور ہر چیز جس کو ہم نے پیدا کیا ہے اس کے اندر اس کے فجور اور اس کے تقوی الہام کر دیے ہیں۔ حیرت انگیز نظام ہے کہ ہم نے جس چیز کو پیدا کیا اس کے اپنے دائرے میں جو اس کی شریعت ہے وہ اس کے خلیوں میں داخل کر دی ہے، اور اسے اجازت نہیں ہے کہ ادھر ادھر ہوں۔ سطحی طور پر ہر جانور اس شریعت کے بعض احکامات کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، یا مجبوراً کرتا ہے، انسان دانستہ کرتا ہے، باقی زندگی کے حصے مجبوراً کرتے ہیں۔ جب وہ کرتے ہیں تو اسی حد تک ان کی سزا کا بھی نظام جاری ہے، اسی نظام کو ہم بیماری کہتے ہیں۔ جب سارے جسم کی حالت یہ ہو کہ بیماریاں موجود ہیں اور ان سے صلح کر بیٹھا ہو اور کہتا ہو کہ کوئی اور آ کے دور کرے، اذهب انت وربک فقاتلا وانا ہاہنا فانا ہاہنا قاعدون، کہ دوسرے کریں، موسیٰ کام کرے، دوسرے کام کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو اپنی اس آرام طلبی پہ راضی ہو چکے ہیں۔ ایسے موقع پر شیطان کا قبضہ کرنا لازم ہے،
اور کینسر ایسی صورتحال میں پنپتا ہے، اس کے لیے بہترین زمین تیار ہے۔ اس صورتحال کی اصلاح کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہے اس پر توجہ مرکوز کیے بغیر دواؤں کی اور جگہوں سے تلاش کرنا ایک بیکار مہم ہے۔ یہ میرا پیغام ہے سب آنکولوجسٹ کو، اور بعض بہت قابل چوٹی کے آنکولوجسٹ جو مزید ریسرچ کر رہے ہیں ان سے میری گفتگو ہوئی، تو یہ سننے کے بعد انہوں نے 100% اس کا اطمینان کا اتفاق کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہم اپنے تجربے سے یا اپنی تعلیم سے سمجھتے ہیں کہ آپ کی باتیں ہیں درست، اب یہ باقی بات ہے کہ اس کو تلاش کیسے کیا جائے اور مزاج کو سمجھنے کے بعد اس کا کیسے علاج ہو۔ اس ضمن میں اونچی طاقت میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس لیے ہے کہ بعض قوموں میں جب یہ بیماریاں عام ہو جائیں تو جاگتی نہیں ہیں۔ اب پاکستان میں کس قدر بدحالت ہو چکی ہے، تمام نظام جو ہے اخلاقیات کا وہ تہوبالا ہو گیا، بالکل ستیہ ناش ہو گیا۔ حکومت اپوزیشن کے الزام، اپوزیشن حکومت پہ الزام، لیکن صرف یہ بحث نہیں کہ پولیٹکس کی، ایک ایک رگ میں ظلم بھر گیا ہے، اور ملا اس کا اول ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ توجہ اس طرف سے پھیر رہا ہے، وہ توجہ دہرا رہا ہے ایک فرضی خطرے احمدیت کی طرف، اور ساری قوم کے نزدیک اسلام کی خدمت سوائے احمدیت کے مخالفت کے رہی کچھ نہیں، اس لیے بدکرداری میں حد سے بھی بڑھ جاؤ، ڈاکے ڈالو، بچوں پہ ظلم کرو، ان کی عزتیں لوٹو، ان کو قتل کرو، یہ کوئی گناہ نہیں رہے۔ اب اسلام قائم رہتا ہے، لیکن احمدیت کی اگر مخالفت کر لو تو تمہاری ساری عمر کی رشوتیں، تمہارے ساری عمر کے مظالم سب معاف، اور ملا کے منظور نظر، گویا نعوذ باللہ من ذالک خدا کے منظور نظر ہو جاؤ گے۔ تو بیماریوں سے توجہ ہٹا دی ہے، اور یہ کینسر ہے، اور غلط چیز کی طرف توجہ ہو گئی ہے۔ یہ توجہات کے رخ جب تک درست نہیں ہوتے پاکستان میں، ان کی یہ بیماریاں درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شفا کا مضمون بہت گہرے تجزیہ اور مطالعہ کو چاہتا ہے، اس کے بغیر یہ ممکن ہے جو مرضی کر لیں ان کا ایک کینسر دور نہیں ہو سکتا جب تک کینسر کے سردار کو نہ پکڑیں جس نے کینسر پیدا کیا ہے، وہ مولوی صاحبان ہیں۔ توجہ ہی بدل دی ہے، اسلام کی روح سے تمام تر توجہ پھیر کر ایک ایسے خطرے کی طرف کر دیا جو دراصل اس خطرے کے مقابلے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو جب مقابلے کی طاقتوں کو ارد گرد پیرا بٹھا دیں، اور جو بدماشیاں، خطرے، ہر قسم کی باتیں جاری ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، تم مرزائیت سے توبہ رکھو اور بیگم صاحب کو گالیاں دو تو خدا کے نزدیک بخشے ہوئے ہو، بچوں کو اغوا کرو، ان کو مارو، ان کی ہڈیاں توڑو، ان کو ریڑوں پہ ڈال کر فقیروں کے پیشے اختیار کر لو، سب جائز ہے۔ ایک دوسرے کا پیسہ کھاؤ، قتل عام کرو، معصوم لوگوں کو اغوا کرو، ان کے پیسے مانگو، جو چاہو کرتے پھرو۔ اگر تم ملا کے رائٹ سائڈ پر بیٹھے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہاں تم گالیاں دو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم آگ لگانے کا حکم دو ہم آگ لگانے میں اول ہیں، تو تم اولین مجاہدین ہو، خدا کے سب سے زیادہ برگزیدہ لوگ ہو۔ یہ ہے کینسر، اور شیطان کے قبضے میں ساری حکومت جا چکی ہے، اور پرواہ احساس نہیں رہا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں جب یہ ہو تو اس احساس کو جگانے کے لیے بہت بڑے اطلاع کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہنگامہ پیدا کرنے کے لیے ایسے عظیم خطرے کی ضرورت ہے جو انذار کا کام کرے، یا پھر تبشیر کی طرف توجہ ہو جائے، اور اس قوم کی توجہ نیک کاموں کی طرف کرنے کے لیے بڑے تبشیر کے پیغام ہوں، اس کے فوائد بتائے جائیں۔ تو بشیروں و نذیرہ کے بغیر کوئی ایسی کینسر زدہ قوم کی اصلاح نہیں کر سکتا، اور بشیر و نذیر کا انکار کیا جا چکا ہو، اس کی ضرورت سے قوم منحرف ہو جائے، تو کون کروا رہا ہے؟ وہ سردار ہیں جو اس بات کی ضمانت دیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس کینسر کی اصلاح نہیں ہونے دینی، جو مرضی کر لے قوم، ہم نے اسی حالت میں ان کو باندھ کے مارنا ہے۔ تو ان کو جب تک نہ پکڑیں گے اس وقت تک علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ جو تجزیہ ہے اس کو
کوئی غیر احمدی سنے احمدی سنے اس سے بحث نہیں. ایسا حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر شدید مخالف بھی ذرا سی بھی دل میں انصاف کی رگ رکھتا ہو, کو مادہ رکھتا ہو, وہ غور سے سنے گا تو کہے گا بات درست ہے. بس اس طرح کینسر کا علاج ہوتا ہے کہ اس کو بڑا, جب بیماری عام ہو جائے تو ایک بڑا ہنگامہ پیدا کیا جائے, اس کے خلاف تنبیہ کا معیار بلند کر دیا جائے. اور انبیاء یہ کام کرتے ہیں, قوم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو گیا, تم مارے گئے, ورنہ اگر تم سنبھلو گے نہیں تو یہ حال ہو جائے گا. اسی اصول پر جسمانی کینسر کی طرح ہم واپس آتے ہیں. میرے نزدیک جو لوگ چھوٹی چھوٹی دواؤں میں چلتے ہیں کہ اس کا ٹیکہ لگا دو, یہ وہ ہے میڈ ٹنکچر فلاں اور فلاں, اور چھوٹی دوائیں دیتے ہیں, وہ یوں وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ چھوٹی دوائیں ہمیشہ سرفس پہ فائدہ دیتی, سطحی فوائد دیتی ہے. کینسر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو زائد تکلیفیں ہیں ان میں کمی کر سکتی ہیں, اور میں تجربہ کر کے دیکھا ہوگا کچھ کرتی ہیں. لیکن اگر ٹھیک کرنا ہے یا کم سے کم ایک حقیقی جدوجہد کرنی ہے جس کا رخ درست ہے, تو اونچی طاقت کے بغیر نہیں ہوگا. اور وہ اونچی طاقت ضروری نہیں کہ ایک دم شور ڈالے. اس اونچی طاقت کی آواز سننے کے لیے یہ مریض جسم آہستہ آہستہ توجہ کرتا ہے, کیونکہ سارے جسم کی توجہ کے بغیر ہنگامہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کینسر میں وہ خطرہ نہیں ہے کہ اچانک کچھ ہو جائے اور ہنگامہ برپا ہو جائے. وہ جسم کا جو مرض ہے وہ بہت گہرا ہوا ہے. اس کو یہ شعور دینا کہ تم بیمار ہو, اٹھو, ان باتوں کو چھوڑو, یہ خطرات ہیں, ان کا مقابلہ کرو, بعض دفعہ لمبی محنت چاہتا ہے. تو ایک یا دو بہت اونچی طاقت کی دوائیں یہ صلاحیت ضرور رکھتی ہیں کہ اس سطح پر پہنچ کر علاج کی توجہ دلائیں جو سطح ابھی صحت مند ہے. اب یہ دوسرا اصول ہے جو کینسر کے علاج کے سلسلے میں مد نظر رکھنا ضروری ہے. وہ حصے جو بیمار ہو چکے ہیں, اور اکثر دفاعی نظام ملوث ہے اس میں, اور تمام کلیے خون کا نظام, عضلاتی نظام سب ملوث ہیں, یہ اتنی گہری سطح پر بیمار ہو چکے ہیں اور انیکٹو اور بے حس ہو چکے ہیں کہ یہاں سے کام مشکل ہے. اونچی طاقت روح کے اندر تک اترتی ہے اور بہت گہرا پیغام دیتی ہے. اس لیے جسم میں جو جو صلاحیتیں ابھی موجود ہیں اور صحت مند ہیں, ان صلاحیتوں کو حرکت میں لاتی ہے. وہ اندر سے بیمار حصوں کی صلاحیتوں کے علاج کا انتظام شروع کرتی ہیں. ایک دفاع, نظام دفاع کی بے حسی کے لیے بھی خدا نے موجود رکھا ہوا ہے. اس کا ایک تجربہ ابھی میں نے حال ہی میں کیا ایک موقع پر. کینسر تو نہیں تھا مگر بیماری بہت گہری تھی, وہ بتا چکا ہوں, یا سرک جس کو ہائیڈروکیفلوس کی بیماری تھی ہمارے ایک احمدی کی بچی کی. اس کو کوئی دوائی دوسری جو کام نہیں کرتی تھی, سلیشیا نے یہی کام کیا ہے, اندر کوئی گہرا پیغام دیا ہے, اور اچانک ہنگامہ اس طرح کا نہیں پیدا ہوا جو مار دے, لیکن ہنگامہ کچھ ہوا ہے. مگر وہ چونکہ کینسر نہیں تھا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہنگامہ تو کچھ پیدا ہونا تھا. ہنگامہ پیدا ہونے کی باقی جسم میں صلاحیت موجود تھی, اس لیے وہ ہنگامہ ہوا. لیکن ایک رات ہی ہوا ہے. دوسری رات سر چھوٹا ہونا شروع ہوا اور پیشاب اس کثرت سے آیا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ مریضہ جس کا سر اتنا بڑا ہو کر وہ پڑا ہوا تھا ایک تربوز کی طرح سارے پہ, جس کو وہ ہلا بھی نہیں سکتی تھی, وہ سگڑ کر عام انسانی سر کے برابر ہو گیا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں, پتلی واپس آ گئی. تو ہومیوپیتھک اللہ کے فضل سے گہرا اثر کرتی ہے اور بعض جگہ اونچی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے. باقی باتیں پھر انشاءاللہ وقت ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.